بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ الطیبین الطاہرین وازواجہ الطاہرات امہات المؤمنین واصحابہ الہادین المہدیین واولیاء امتہ وعلماء ملتہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا ایہا الذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسولہ النبی الکریم وَنَحْنُ عَلَى ذَلِكَ لَمِنَ الشَّاهِدِينَ وَالشَّاكِرِينَ وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ۔ محبت سے، ادب سے، شوق سے بآواز بلند درود پاک الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیکہ یا سیدی یا رحمۃ للعالمین وعلى آلک واصحابک یا شفیع المذنبین۔ بعد از حمد و صلاۃ، معزز و محتشم علماء کرام، سادات عظام اور برادران اسلام، اللہ رب العزت کے فضل و کرم سے آج پہلی مرتبہ اس خوبصورت جامع مسجد میں حاضری کی سعادت نصیب ہوئی ہے، اور میرے ساتھ جلوہ فرما ہیں حضرت علامہ مولانا مفتی ضیاء المصطفیٰ صاحب زیدہ مجدہ، نائب مفتی و مدرس مرکزی دارالعلوم محمدیہ غوثیہ بیرا شریف، اور میں اپنے میزبان مکرم جناب محترم صاحبزادہ سید اویس عباس شاہ صاحب، ان کو خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ انہوں نے بڑی محبت سے حضرت امام عالی مقام کے ذکر کی اور ان کی یاد کی محفل سجائی ہے، اور مجھ سے پہلے جس وارفتگی اور شوق کے ساتھ اور جس خوبصورتی کے ساتھ ہمارے ان باروی برادران نے حضرت امام عالی مقام کی بارگاہ میں خراج عقیدت پیش کیا ہے، تو اس سے دل جھوم اٹھا، بہت زیادہ ذوق کی تسکین ہوئی، اور پوری محفل پہ ایک وجد کی کیفیت طاری ہوئی۔ اللہ رب العزت ان دونوں یہ جو نوجوان ہیں، ان کی آواز میں، انداز میں اور سوز و گداز میں برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کو اسی طرح ذکر امام عالی مقام کرتے رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ابھی ہمارے علامہ عاقب صاحب انہیں دعوت دیتے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اب میں بلا تاخیر انہیں دعوت دیتا ہوں، تو یہ ہم سنیوں کو بڑی موج ہے کہ ہمارا 1 بجے بھی بلا تاخیر ہوتا ہے، تو یہ الحمدللہ اہل سنت کا طرہ امتیاز ہے۔ لیکن مجھے خوشی اس بات کی ہوئی ہے کہ لوگوں کے 10 بجے 12 بج جاتے ہیں، آپ کے 12 بجے بھی 12 نہیں بجے، تو یہ بڑی بات ہے کہ آپ ابھی تک بڑے چمکتے ہوئے چہروں کے ساتھ اور روشن آنکھوں کے ساتھ اور جاگتے ہوئے محبت کے ساتھ ذکر امام عالی مقام سن رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کا یہ جاگنا اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے۔ میں اکثر ایک شعر پڑھا کرتا ہوں کہ کسی شاعر نے کہا ہے، 1000 عمر کی آوارگی پہ بھاری ہے، 1000 عمر کی آوارگی پہ بھاری ہے، وہ ایک شب جو تیری یاد میں گزاری ہے۔ تو کبھی کبھی انسان آوارگی میں بڑی راتیں گزار دیتا ہے، غیبت میں گزار دیتا ہے، غلط صحبت میں گزار دیتا ہے، لیکن یہ شاعر نے کوئی دیوانے کی بڑھ نہیں ماری، اس نے جو کہا ہے وہ حدیث مصطفیٰ کی روشنی میں کہا۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من جلس مجلس ذکر، کہ جو کسی ذکر کی مجلس میں بیٹھا، کفر اللہ تعالی بذالک المجلس 10 مجالس من مجالس الباطل،
تو فرمایا اللہ تعالیٰ ایک ذکر کی مجلس کی بدولت اس کی 10 بری محفلوں کا اسے کفارہ بنا کے معافی عطا فرما دیتا۔ تو ہم جس ذکر میں بیٹھے ہیں وہ ذکر حسین ہے، اور ذکر حسین صرف ذکر حسین نہیں ہے بلکہ ذکر حسین ذکر مصطفیٰ بھی ہے اور ذکر خدا بھی ہے، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا احب اللہ من احب حسینا، کہ جس نے میرے حسین سے پیار کیا میرا رب اسے اپنا محبوب بنا لیتا ہے، جس نے امام علی مقام سے محبت کی اللہ تعالیٰ اسے مقام محبوبیت پہ فائز فرما دیتا ہے۔ تو اس لیے ہم سب اور آپ سب مبارکباد کے مستحق ہیں کہ جنہیں یہ خوبصورت مجلس نصیب ہوئی ہے۔ میں صرف چند باتیں عرض کروں گا۔ سب سے شروع میں میرا دل کرتا ہے کہ آج میں وہ بات عرض کروں جس کو میں نے فیصل آباد دھوبی گھاٹ کا جو میدان ہے وہاں پر حضرت پیر سید نصیر الدین نصیر تاجدار گولڑا کی زبان سے سنا، اور اسی فیصل آباد میں سنا، اور دھوبی گھاٹ والے اسٹیڈیم میں سنا کہ پیر سید نصیر الدین نصیر رحمت اللہ تعالی علیہ جو عاشق رسول بھی تھے اور اولاد حضور غوث پاک بھی تھے، اور جن کی رگوں میں امام حسن و حسین دونوں کا خون گردش کر رہا ہے، یعنی والد کی طرف سے حسینی ہیں اور والدہ کی طرف سے حسنی ہیں، اور اللہ نے انہیں دونوں نسبتیں عطا فرمائی۔ وہ حضور غوث پاک کی اولاد میں سے ہیں، یہاں وہ خطاب کر رہے تھے اور آج بھی یوٹیوب پہ موجود ہے۔ انہوں نے فرمایا، اپنا واقعہ بتایا۔ اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ جو قرآن نے فرمایا کہ شہید زندہ ہے، سارے بولو شہید زندہ ہے، عام شہید زندہ ہے تو شہیدوں کے سردار کا عالم کیا ہوگا، امام علی مقام کی زندگی کا عالم کیا ہوگا۔ یہاں رک کے میں وہ بات عرض کر دوں، حضرت سیدنا عبد الوہاب شارانی رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنی کتاب طبقات الصوفیہ میں لکھا، وہ فرماتے ہیں حضرت سیدنا شیخ احمد الرفاعی رحمت اللہ تعالی علیہ جو سیدنا عبد القادر جیلانی کے ہم اثر تھے، دونوں کا زمانہ ایک تھا، جب مصر آتے تھے تو مصر میں حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کا سر انور مدفون ہے، آپ کا دھڑ مبارک کربلا میں ہے اور آپ کا سر مبارک مصر میں ہے، اور وہاں بہت بڑا روضہ ہے، بہت بڑی مسجد ہے، اور الحمدللہ مجھے بار بار وہاں پہ حاضری کی سعادت نصیب ہوئی۔ تو وہاں پہ ہمارے شیخ کریم حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمت اللہ تعالی علیہ بھی حاضری دیا کرتے تھے۔ تو شیخ عبد الوہاب شارانی فرماتے ہیں کہ حضرت سید احمد رفاعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہر جمعرات کے دن مشہد امام حسین پہ جہاں سر انور مدفون ہے وہاں حاضری دیتے، اور وہاں آ کر حضرت امام علی مقام کو یوں کہتے، السلام علیکہ یا جدی، اے میرے دادا جان آپ پر سلام ہو۔ تو حضرت امام حسین کے سر انور سے آواز آتی تھی، وعلیکہ السلام یا ولدی، اے میرے بیٹے تمہارے اوپر بھی سلام ہو۔ یعنی امام علی مقام جواب ارشاد فرماتے، سر کہیں ہے دھڑ کہیں ہے لیکن سوال کا جواب ارشاد فرما رہے۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ وہ گئے اور وہاں جا کر انہوں نے سلام عرض کیا، جواب نہ آیا، کافی دیر سلام کرتے رہے، جواب نہ آیا، پریشان ہو کے واپس چلے گئے کہ شاید امام علی مقام مجھ سے ناراض ہو گئے۔ جب اگلی دفعہ پھر جمعرات کو آئے اور آ کر سلام عرض کیا تو حضرت امام علی مقام نے فرمایا، اے میرے بیٹے پچھلی دفعہ جب تو نے سلام کیا تھا میں نے ناراضگی کی وجہ سے، یہ نہیں تھا کہ میں ناراض تھا بلکہ وجہ یہ تھی کہ تو مجھے سلام کر رہا تھا اور میں مصر سے مدینہ پاک اپنے نانا جان سے گفتگو میں مشغول تھا، میں ان سے محو کلام تھا، میں ان سے گفتگو کر رہا تھا، میرے نام وہ جو لب افق پہ کرن کرن کا پیام تھا تیرا نام تھا، شب تیرہ میں وہ جو شب چراغ مجھ سے محو کلام تھا تیرا نام تھا، کئی شمس رو کئی زہرہ وش
کئی نام عرش مقام تھے، بڑے نام تھے، مگر ایک نام جہان اسم کا آخری جو امام تھا تیرا نام تھا۔ تو فرمایا میں تو حضور سے گفتگو کر رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے ان کو دائمی زندگی عطا فرمائی ہے، اور یقین رکھو کہ وہ آج بھی اس مسجد میں بیٹھے ہم گفتگو کر رہے ہیں اور امام علی مقام ہماری محبتوں کو سماعت فرما رہے ہیں۔ تو میں وہ بات مکمل کروں، پیر سید نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ ایک دفعہ مجھے پی ٹی وی سے مشاعرے کی دعوت آئی، میں چلا گیا، وہ مشاعرے پڑھتے تھے، اور حضرت امام علی مقام کی بارگاہ میں 10 محرم الحرام کی رات کو پی ٹی وی پہ میں نے اپنا کلام پیش کیا، تازہ کلام عرض کیا، ان کی بارگاہ میں ہدیہ سپاس پیش کیا۔ میں واپس آ گیا، آرام کر گیا۔ صبح فجر کی نماز کے بعد میں لیٹا ہوا تھا کہ میرے لینڈ لائن نمبر پہ کال آئی۔ میں نے کال اٹھائی تو لاہور سے کوئی گفتگو کر رہا تھا، تو اس نے کہا جناب میں نے پیر نصیر الدین ان سے میں نے گفتگو کرنی ہے۔ تو میں نے کہا جی میں بول رہا ہوں، آپ نے کیا کہنا ہے؟ تو وہ کہنے لگا کہ جناب رات کو میں نے پی ٹی وی آن کیا تو آپ وہاں پہ مشاعرہ پڑھ رہے تھے، امام حسین کی شان میں شعر کہہ رہے تھے، میں وہ آپ کے اشعار سن کے سو گیا، خواب میں امام حسین کا دیدار نصیب ہو گیا۔ آپ خواب میں تشریف لائے اور کیسی زیارت عطا فرمائی۔ میں نے دیکھا کہ آپ ایک خوبصورت کمرے میں جلوہ فرما ہیں، ایک بڑی خوبصورت نشست ہے، اس پہ امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بیٹھے ہوئے ہیں، اور آپ کے سامنے اوراق بکھرے ہوئے ہیں، ڈائریاں کھلی ہوئی ہیں، رجسٹر پڑے ہوئے ہیں، اور آپ باری باری سارے اوراق کو مطالعہ فرما رہے ہیں، کبھی کوئی ورق اٹھاتے ہیں، کبھی کوئی ورق اٹھاتے ہیں۔ تو میں نے ہاتھ باندھ کے پوچھا امام علی مقام میری خوش نصیبی کہ آج مجھے آپ کا دیدار نصیب ہو رہا ہے، یہ تو بتائیں یہ ورقے کیسے ہیں، یہ کتابیں کیسی ہیں، یہ رجسٹر کیسے ہیں، آپ کیا پڑھ رہے ہیں؟ تو امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے مجھے فرمایا کہ اس پورے سال کے اندر میرے نبی کے غلاموں نے میری شان میں جو منقبتیں لکھی ہیں اللہ تعالیٰ نے ساری میری بارگاہ میں پیش کر دی، میں ان کو پڑھ رہا ہوں، اپنے نبی کے غلاموں کے شعر پڑھ رہا ہوں، نثر پڑھ رہا ہوں، کلام پڑھ رہا ہوں۔ کسی نے مصر سے لکھا، کسی نے شام سے لکھا، کسی نے عرب سے لکھا، کسی نے فلسطین سے لکھا، کسی نے امریکہ سے لکھا، کسی نے پاکستان سے لکھا، جس نے لکھا ہے میں ان کے کلام پڑھ رہا ہوں، ان کا مطالعہ کر رہا ہوں۔ پھر آپ نے ان سارے اوراق میں سے ایک ورقہ اٹھایا اور فرمایا اس دفعہ میں نے جسے پہلا نمبر دیا ہے وہ گولڑے میں رہنے والا میرا بیٹا نصیر الدین۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا علی، حق چار یار۔ فرمایا جسے میں نے پہلا نمبر دیا ہے وہ گولڑے میں رہنے والا میرا بیٹا نصیر الدین۔ پذیرائی ہوئی، خوشخبری ملی۔ اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ وہ کلام کون سا تھا جسے امام حسین نے پہلا نمبر عطا فرمایا۔ اور یہ میں 12ویں برادران سے کہوں گا اگر بیٹھے ہیں تو وہ پڑھا کریں، یہ کلام پڑھا کریں، کیونکہ اسے بارگاہ حسینیت سے مقبولیت ملی ہے۔ اس کے 3 شعر صرف میں پڑھتا ہوں۔ پیر نصیر الدین نے کیا لکھا رحمت اللہ تعالی علیہ، اللہ ان کے مزار پہ رحمتیں فرمائے۔ انہوں نے فرمایا جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ رمز آشنائے سر ہو کا کیا مطلب ہے؟ یعنی اللہ ہو کا جو راز ہے وہ اور کسی کو ایسے سمجھ نہیں آیا جیسے امام حسین کو سمجھ آیا ہے۔ جس کی جرت پر جہان رنگ و بو سجدے میں ہے، آج وہ رمز آشنائے سر ہو سجدے میں ہے۔ اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ۔ یعنی سجدے تو سب نے کیے ہیں، اوروں نے بھی سجدے کیے، اس کا جدا انداز ہے
اس نے وہ سجدہ کیا جس پر خدا کو ناز ہے۔ فرمایا اللہ اللہ وہ تیرا سجدہ شبیہ مصطفیٰ جیسے خود ذات پیغمبر ہو بہو سجدے میں ہے۔ اور پھر فرمایا کون سمجھے کون جانے کون سمجھائے نصیر عابد و معبود کی جو گفتگو سجدے میں ہے۔ جو گفتگو محرم الحرام کی 10 تاریخ حضرت امام علی مقام نے اپنے رب سے کی ہے اور سجدے کی حالت میں کی ہے، وہ کوئی عام بندہ نہیں سمجھ سکتا، یہ وہی سمجھ سکتا ہے جو اپنا سارا کنبہ قربان کر کے اللہ کی بارگاہ میں سجدہ کر رہا ہو۔ تو یہ حضرت امام علی مقام کی شان ہے۔ آپ نے ان کی شہادت کو سنا، ان کے تذکروں کو سنا۔ میں آج ان کے حوالے سے چند متفرق باتیں محبت کے اظہار کے لیے کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلی بات تو میں یہ کروں گا، گزشتہ 10 محرم کو بھی میں نے یہ عرض کیا کہ ہمارے ہاں جب حضرت امام علی مقام کا تذکرہ ہوتا ہے تو لوگ یا تو ولادت کا تذکرہ کرتے ہیں یا سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ان کی زندگی کا تذکرہ کرتے ہیں یا شہادت کا تذکرہ کرتے ہیں۔ حضرت امام علی مقام کی شہادت 55 یا 56 سال کی عمر میں ہوئی۔ آپ کی عمر 56 سال تھی جب آپ کی شہادت ہوئی، اور اس وقت جب آپ کی شہادت ہوئی آپ بہت عمر گزار چکے تھے۔ لیکن حیرت اس بات پہ ہوتی ہے کہ علماء جب ہمیں ذکر حسین سناتے ہیں تو یا تو زندگی کے پہلے 5 سال بتاتے ہیں یا زندگی کے آخری 2 سال بتاتے ہیں، درمیان کی 50 سالہ زندگی ذکر ہی نہیں کرتے۔ امام حسین نے بچپن کہاں گزارا، جوانی کہاں گزاری؟ جب خلفائے راشدین کا دور تھا کیا وہ کسی غار میں چلے گئے تھے؟ کیا وہ گم ہو گئے تھے؟ کیا انہوں نے سوشل بائیکاٹ کر لیا تھا؟ کیا وہ حجرہ نشین ہو گئے تھے؟ کیا وہ خلوت میں بیٹھ گئے تھے؟ تو علماء آپ کو یہ نہیں بتاتے کہ درمیان کا عرصہ امام کی زندگی کیسے گزری۔ میں آج حضرت شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی کی کتاب سر الشہادتین کی روشنی میں آپ سے یہ عرض کروں گا۔ علماء فرماتے ہیں کہ حضرت امام علی مقام کی زندگی 5 مرحلوں میں منقسم ہوتی، اس کے 5 فیزز ہیں، اس کے 5 مراحل ہیں، وہ ہمیں یاد رکھنے چاہیے۔ ان میں سے پہلا مرحلہ کون سا ہے؟ جب آپ پیدا ہوئے حضرت سیدہ خاتون جنت کے گھر میں آنکھ کھولی اور 6 سال کی عمر تک اپنی زندگی کا ہر لمحہ مصطفیٰ جان رحمت کی آنکھوں کے سامنے گزارا۔ کبھی حضور کی گود میں کھیلتے ہوئے، کبھی سرکار کی زبان مبارک چوستے ہوئے، کبھی حضور کے کندھوں پہ سواری کرتے ہوئے، کبھی سرکار دو عالم کی سجدے کی حالت میں آپ کی پشت پہ بیٹھ کر، کبھی انگلی پکڑ کے مدینے کے بازار میں چلتے ہوئے، کبھی سرکار کی حدیثیں سنتے ہوئے، کبھی حضور نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم سے محبتیں سمیٹتے ہوئے زندگی کے 6 سال آپ نے گزارے۔ یہ آپ کی زندگی کا پہلا فیز ہے جو حضور کی نگاہوں کے سامنے گزرا۔ حضرت سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ارشاد فرماتے ہیں، سردیوں کا موسم تھا، میں مسجد نبوی میں حاضر ہوا اور میں نے دیکھا کہ سرکار دو عالم اپنی چادر مبارک اوڑھ کے بیٹھے ہوئے ہیں، اور میں آپ کی زیارت کرتا رہا، آپ سے کچھ باتیں پوچھتا رہا۔ مجھے حضور کی چادر میں ابھار نظر آیا، کوئی چیز ابری ہوئی تھی، باہر کی طرف نکلی ہوئی تھی۔ میں حیران ہوا کہ حضور کی چادر میں کیا چیز ہے، مجھے تجسس ہوا۔ تو حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں، میں نے پوچھا ماذا فی ردائک یا رسول اللہ، یا رسول اللہ یہ آپ کی چادر میں کیا ہے، مجھے تجسس ہو رہا ہے۔ تو سرکار دو عالم کے لبوں پہ مسکراہٹ پھیل گئی، چہرہ مبارک چمک اٹھا اور آپ خوش ہوئے، حتیٰ کہ آپ کے دندان مبارک کی سفیدی نظر آنے لگی۔ پھر حضور نے جب اپنی چادر کے دونوں پلو ہٹائے تو میں حیران رہ گیا، ایک پہلو میں حسن بیٹھے تھے، دوسرے پہلو میں حسین بیٹھے ہوئے، دونوں شہزادے۔ اللہ اکبر، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، حق چار یا غوث اقدر تارا دلدار تین اقدر تارا دلدار تین یا حسین
اور پھر آپ نے علماء سے یہ سنا کہ یہ 6 سال کا وہ عرصہ ہے جب سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم مدینے کی گلی میں نکلتے اور اس شان سے نکلتے کہ اپنے گردن مبارک میں حضرت امام حسین کی ننھی ٹانگیں ہوتی اور یہاں سے انہیں حضور نے پکڑا ہوا ہوتا. کیا مقام ہے، کیا بلندی ہے، کیا رفعت ہے کہ جس سینے کے اندر ساری دنیا کے اور آخرت کے علوم ہیں اس جگہ پہ امام حسین بیٹھا کرتے تھے، وہاں سواری کیا کرتے تھے اور سرکار دو عالم کی مبارک زلفوں کو پکڑتے تھے اور ان کو پکڑ کے بیٹھا کرتے تھے. صدقے جائیں امام حسین کی شان کے. اور حضرت سیدنا عمر فاروق نے یہ کہا تھا کہ نعم المرکب یا حسین، اے حسین یہ سواری کتنی اچھی ہے، تو نصیب والا ہے کہ تجھے یہ سواری ملی ہے. سرکار نے یہ سن کے فرمایا اے عمر یہ بھی تو دیکھو کہ سوار کتنا اچھا ہے. فرمایا سواری اچھی ہے کہ سواری پہ نبیوں کا سردار ہے اور سوار اچھا ہے کہ وہ سارے شہیدوں کا سردار ہے. اس شان سے آپ نے بچپن گزارا، ایسا بچپن کسی کو نصیب نہ ہوا ہوگا. اور پھر جب 6 سال مکمل ہو گئے، اچھا یہاں رک کے میں عرض کروں، علماء بہت کم اس بات کو ذکر کرتے ہیں، صرف شہادت پڑھ کے گزر جاتے ہیں. آپ کی تعلیمات بھی ذکر کرنی چاہیے، کچھ آپ کی تعلیمات بھی ہیں. آپ نے ڈائریکٹ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے جو احادیث سنی، کیونکہ بچپن تھا، چھوٹی عمر تھی، وہ تھوڑی احادیث ہیں، لیکن مسند امام احمد بن حنبل میں اس میں سے امام حسین آپ کے عدد کتنے ہیں؟ اس نے کہا جی 210 ہیں. آپ نے کہا یہ بھی لکھ لو. پھر آپ کا سن شہادت کیا ہے؟ 61 ہجری ہے، یہ بھی لکھ لو. پھر کرب و بلا کے عدد کتنے ہیں؟ وہ 261 بنے، وہ بھی لکھوا دیے. پھر شہادت کے لفظ کے عدد نکلوائے. پھر فرمایا یہ سارے جمع کرو. جب یہ سارے جمع کیے تو وہ کتنے بنے؟ کہنے لگا جی 786 بنے. بولیے کتنے بنے ہیں؟ 786 بنے. آپ نے کہا اب ذرا عدد نکالو، بسم اللہ الرحمن الرحیم. اس کے عدد کتنے ہیں؟ حساب کر کے کہنے لگا یہ بھی 786 ہیں. تو اس علی کے بیٹے نے کہا تو کہتا ہے مجھے قرآن میں امام حسن اور حسین کا ذکر نہیں ملا. آپ اگر اہل بیت کی محبت سے دیکھ، دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. قرآن کی پہلی آیت میں دونوں شہزادوں کا ذکر بھی موجود ہے، ان کی شہادت بھی موجود ہے، کرب و بلا کا واقعہ بھی موجود ہے. یہ ذکر فرمایا. اس سے یہ پتا چلا کہ اگر کوئی حب رسول کے ساتھ دیکھے اور اہل بیت کی محبت سے معمور ہو کے دیکھے تو قرآن کی ہر آیت میں اہل بیت کی شان نظر آ رہی ہے. کہیں فرمایا انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. کہیں فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. کہیں فرمایا قل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. ہر جگہ پہ، ہر صورت میں ان دونوں شہزادوں کا ذکر قرآن حکیم میں موجود ہے. یہ پہلا فیز تھا جسے میں نے ذکر کیا. اب میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جب سرکار دو عالم سارے مل کے کہہ دو صلی اللہ علیہ وسلم، جب آپ کی وصال ہوا 63 سال کی عمر میں، اس وقت حضرت امام حسین کی عمر کتنی تھی اور امام حسن کی عمر کتنی تھی؟ تو یاد رکھنا امام حسین کی عمر تھی 6 سال. سارے بولو کتنی؟ 6 سال. اور امام حسن کی عمر تھی 7 سال. 1 سال کا دونوں میں فرق تھا. حضور وصال فرما گئے، پردہ فرما گئے. اب جو درمیان میں دوسرا فیز ہے ان شہزادوں کی زندگی کا، وہ 3 خلفائے راشدین کے دور کا ہے. اور اس عرصے کو اگر میں جمع کروں تو تقریباً 2.5 سال بنتے ہیں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا زمانہ خلافت، اور 12 سال بنتے ہیں حضرت عمر کے خلافت کے، اور 12.5 سال بنتے ہیں کچھ کم و بیش حضرت سیدنا عثمان غنی کی خلافت کے. تو یہ کل 26 سال کا عرصہ بنتا ہے. بولو کتنا؟ 26 سال. تو ان 26 سالوں میں
حضرت امام حسن کہاں تھے، حضرت امام حسین کہاں تھے؟ یہ یاد حسین کی محفل ہے اور میں اپنے موضوع پہ بول رہا۔ ان 26 سالوں میں دونوں شہزادے کہاں تھے؟ کیا کسی غار میں چلے گئے؟ بولیے، کیا کسی غار میں چلے گئے؟ نہیں۔ کیا خلوت نشین ہو گئے؟ کیا سوشل بائیکاٹ کیا؟ کتابیں اٹھا کے دیکھیں، تحقیق کریں تو آپ کو پتہ چلے گا۔ میں ایک جملہ کہنے لگا ہوں، ان 26 سالوں میں شہزادوں کا معمول وہی تھا جو ان کے نانا جان کا معمول تھا۔ ان کی زندگی وہی تھی جیسی سرکار کی تھی، اور حجرہ بھی وہی تھا جو حجرہ سرکار کا تھا، رہائش بھی وہیں پہ تھی۔ سرکار دو عالم کا جہاں پہ مزار تھا اس کے ساتھ سیدہ پاک کا حجرہ تھا، جہاں پہ دونوں شہزادے رہتے تھے، اور ان کے گھر کا دروازہ مسجد نبوی کے اندر کھلتا تھا۔ جب دروازہ کھلتا تھا تو قدم مسجد نبوی میں لگتے تھے۔ تو ان 26 سالوں میں ہر نماز با جماعت ان تینوں خلفاء کی امامت میں ادا کرتے رہے۔ کبھی حضرت ابوبکر کی امامت میں، کبھی حضرت عمر کی امامت میں، کبھی حضرت عثمان کی امامت میں نمازیں بھی پڑھتے رہے، تشریف بھی لاتے رہے، زیارت بھی کرواتے رہے۔ اور ان صحابہ کا جب دل کرتا تھا حضور کی زیارت ہو جائے، سرکار کا جلوہ نظر آ جائے، تو وہ کیا کرتے تھے؟ آپ نے پڑھا نہیں ہے کہ وہ دونوں شہزادوں کو ساتھ کھڑا کرتے تھے، سرکار کا پورا دیدار نصیب ہو جاتا تھا۔ سر سے لے کے پاؤں تک تنویر ہی تنویر ہے۔ جیسے منہ سے بولتا قرآن وہ تفسیر ہے، اس طریقے سے ان دونوں شہزادوں کو اللہ نے حسن عطا فرمایا۔ اور اسی دوران ہم نے دیکھا، روایت میں پڑھا کہ دونوں شہزادے تشریف لائے۔ حضرت سیدنا ابوبکر صدیق مولا علی مشکل کشا کے ساتھ کھڑے ہو کر گفتگو کر رہے تھے، ادھر سے امام حسن اور حسین آ رہے تھے۔ جب حضرت ابوبکر نے ان کو آتے ہوئے دیکھا، اپنی جگہ پہ کھڑے ہو گئے، شہزادوں کا احترام کیا، پھر ان کے ہاتھ چومے اور پھر ایک جملہ فرمایا۔ وہ کیا جملہ ہے؟ فرمایا واللہ لیسا شبیہن بے ابیہما بل شبیہن بے جدہما۔ فرمایا اے علی یاد رکھنا، میں ڈنکے کی چوٹ پہ کہتا ہوں، یہ دونوں بچے تیری تصویر نہیں ہیں بلکہ اپنے نانا جان کی تصویر ہیں۔ یہ ان سے مشابہت رکھتے ہیں، انہیں دیکھ کے ہمیں دیدار مصطفیٰ نصیب ہو جاتا ہے۔ اور انہی دنوں میں یہ واقعہ ہوا، حضرت سیدنا ابوبکر صدیق منبر پہ تھے، خطبہ ارشاد فرما رہے تھے۔ حضرت امام حسین اس وقت چھوٹی سی عمر میں تھے، آپ کی عمر 7 سال تھی، ننھے قدموں کے ساتھ چلتے ہوئے تشریف لائے اور ایک جملہ کہہ دیا، کہا میرے بابا جان کا منبر ہے، آپ نیچے تشریف لائیں، یہ میرے بابا جان کا منبر ہے، یہاں میں بیٹھوں گا۔ آپ نیچے اترے، نیچے اتر کے کھڑے ہوئے اور خطبے کے دوران حضرت امام حسین کو اٹھا کے سینے سے لگایا، پھر منبر پہ بٹھایا، اپنے ساتھ بٹھایا، اور کیا جملہ فرمایا؟ واللہ ما انبت الشعر علی رؤوسنا الا ابوکا۔ فرمایا آپ تو منبر کی بات کرتے ہیں، اے شہزادے اس ابو بکر کے چہرے پہ جتنے بال اگے ہیں وہ بھی تیرے نانا جان کے صدقے سے اگے ہیں۔ یہ منبر بھی آپ کا، یہ مسجد بھی آپ کی، یہ دین بھی آپ کا، یہ شریعت بھی آپ کی، یہ دنیا بھی آپ کی، وہ جنت بھی آپ کی۔ یہ محبت ہے حضرت سیدنا ابوبکر صدیق کی۔ پھر حضرت عمر فاروق کا دور آیا، اور سیدنا فاروق اعظم کے دور میں چند باتیں صرف عرض کر رہا ہوں، اشارہ کر کے گزر رہا، یہ دوسرے فیز کی بات ہم کر رہے ہیں۔ اس میں حضرت امام علی مقام اب تھوڑے سے جوانی کی طرف قدم رکھ رہے تھے، مال غنیمت آتا، حضرت مولانا عمر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ مال غنیمت میں سے وظیفے لگاتے، اور آپ نے سب سے بڑا وظیفہ کس کا لگایا؟ بدر والوں کا۔ سارے بولو کس کا؟ جنہوں نے 313 جو بدر میں لڑے تھے، ان کا وظیفہ 5000 سونے کے درہم لگایا، اور ان کے بیٹوں کا وظیفہ 2000 درہم لگایا، اور اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر کا وظیفہ بھی 2000 درہم لگایا۔ اور حضرت امام حسن اور حسین نے تو جب بدر ہوا اس وقت وہ پیدا بھی نہیں ہوئے تھے، موجود بھی نہیں تھے، لیکن جب ان کے وظیفے کی بات آئی تو
تو آپ نے امام حسن اور حسین کا وہی وظیفہ مقرر کیا جو اصحاب بدر کا وظیفہ تھا، یعنی دونوں کو 5,000 درہم اور 5,000 درہم دیے جاتے تھے۔ تو کسی نے کہا جناب آپ کا بیٹا خلیفے کا بیٹا ہے، اسے 2,000 درہم ملے، اور امام حسن اور حسین چھوٹے بچے ہیں، انہیں 5,000 درہم ملے، یہ کیسے ممکن ہے؟ تو آپ نے جو جملہ ارشاد فرمایا وہ تاریخ کے صفحوں پر سنہری لفظوں میں لکھا ہوا ہے۔ حضرت عمر فاروق نے اپنے بیٹے حضرت عبداللہ بن عمر جو جلیل القدر صحابی تھے انہیں فرمایا جدلی ابن کا ابہما و امن کا امہما و اخن کا اخہما و امن کا امہما، فرمایا جا اگر ان جتنا وظیفہ لینا چاہتا ہے تو ان کے بابے جیسا بابا لے کے آ، فرمایا ان کی ماں جیسی ماں لے کے آ، ان کے بھائی جیسا بھائی لے کے آ، اور ان کی خالہ جیسی خالہ لے کے آ۔ یہ محبت کا عالم ہے۔ نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ تحقیق، حق چار یار، نعرہ حیدری، یا علی۔ یہ محبت کا عالم ہے، یہ وارفتگی کا عالم ہے۔ یہ لوگ غلط فہمیاں ڈالتے ہیں، یہ مسکنسپشنز کریٹ کرتے ہیں، یہ نئی نئی تھیوریز نکالتے ہیں، یہ وہم و گمان پیدا کرتے ہیں، یہ تشکیک کے بیج بوتے ہیں، یہ صحابہ اور اہل بیت کے درمیان دوریاں ثابت کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ انہیں کیا خبر جتنی محبت مصطفیٰ کے صحابہ نے اپنے نبی کی آل سے کی ہے قیامت تک کوئی مائی کا لال کر ہی نہیں سکتا۔ آپ اس محبت کی مثال نہیں لا سکتے۔ میں یہاں وہ مثال بھی دینا چاہوں گا، جب مال غنیمت آیا اور ایران فتح ہوا اور اس میں لونڈیاں بھی آئیں اور اس میں بادشاہ کی بیٹی حضرت شہر بانو آئیں، یہ واقعہ آپ نے سنا ہوا ہے۔ کون آئیں بولو؟ حضرت شہر بانو قیدی بن کے آئیں، مال غنیمت میں آئیں، اور لونڈیاں تقسیم کر دی جاتی تھیں، کوئی کوئی لے جاتا، کوئی لے جاتا۔ تو جب آپ تقسیم کر رہے تھے اور حضرت شہر بانو کی باری آئی تو لوگوں نے کہا یہ بادشاہ کی بیٹی ہے، یہ خلیفہ کے بیٹے کو ملے گی۔ آپ نے فرمایا یہ خلیفہ کے بیٹے کو نہیں ملے گی، یہ شہزادی ہے، یہ میں کسی شہزادے کو عطا کروں گا۔ فرمایا یہ شہزادی ہے، یہ میں کسی شہزادے کو دوں گا۔ وقت مقرر کر دیا، دربار لگا، صحابہ جمع ہوئے، سارے دیکھ رہے تھے عمر کیا فیصلہ کرنے والے ہیں۔ تو آپ نے جب فیصلہ کیا فرمایا اس وقت اگر میں کسی کو شہزادہ سمجھتا ہوں وہ صرف دو ہیں، ایک کا نام حسن ہے، دوسرے کا نام حسین ہے۔ تو پھر آپ نے حضرت شہر بانو کا نکاح کس سے کیا؟ بولو حضرت امام حسین سے کیا۔ بولو کس سے کیا؟ حضرت امام حسین سے کیا۔ اور ان دونوں کے رشتہ ازدواج سے جو بیٹا پیدا ہوا، اس بیٹے، ان تین بیٹوں کا نام کیا ہے؟ ایک کا نام علی اکبر ہے، ایک کا نام علی اصغر ہے، ایک کا نام علی اوسط ہے، اور جسے علی اوسط کہتے ہیں وہ علی زین العابدین ہے، جسے حضرت سجاد کہتے ہیں۔ حضرت شہر بانو کے دو بیٹے کربلا میں شہید ہو گئے اور ایک بیٹا واپس آیا جسے بیمار کربلا کہتے ہیں، جسے حضرت سجاد کہتے ہیں، جسے زین العابدین کہتے ہیں۔ آج حسینی سادات کی جتنی نسل پوری دنیا میں موجود ہے وہ کس سے چلی ہے؟ کہو حضرت علی زین العابدین سے چلی ہے، اور حضرت علی زین العابدین کے والد اور والدہ کو ملانے والے کا نام حضرت عمر فاروق اعظم ہے۔ بولیے کیا نام ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم ان کا نام ہے۔ تو تم ان رشتوں کو کیسے بلا سکتے ہو؟ تم ان باتوں کو کیسے فراموش کر سکتے ہو؟ پھر آگے چلتے ہیں۔ حضرت سیدنا عثمان غنی کا دور آیا، اس وقت حضرت امام حسین تلوار سے لڑنے کے قابل ہو گئے، جہاد کے قابل ہو گئے، دشمن کے دانت کھٹے کرنے کے قابل ہو گئے۔ تو آپ نے انتظار نہیں کیا۔ یہ میری بات یاد رکھنا، کوئی اگر آپ سے پوچھے کہ حضرت امام حسین نے پہلا جہاد کس کے دور میں کیا اور پہلی جنگ کس کے دور میں لڑی، تو تاریخ آپ کو بتائے گی
کہ حضرت عثمان غنی کے لشکر میں سپاہی بن کے طبرستان کی طرف گئے تھے، اور سب سے پہلا جہاد آپ نے حضرت عثمان غنی کے ساتھ کیا تھا۔ وہ ایسا نہیں ہے کہ ان سے کٹ کے رہے یا الگ رہے، وہ شیر و شکر رہے، وہ محبت اور پیار سے رہے۔ اور پھر جب حضرت عثمان غنی کے گھر کا گھیراؤ کیا گیا اور محاصرہ ہوا، 3 مہینے جاری رہا، اور پھر حضرت عثمان غنی کو شہید کیا گیا۔ کبھی کسی عالم سے پوچھنا کہ جب محاصرہ تھا، جب ننگی تلواریں لے کر حضرت عثمان غنی کے گھر پہ بلوائیوں نے حملہ کیا تھا اور وہ ہر وقت ان کے خون کے پیاسے تھے، تو ان کے حضرت عثمان غنی کے دروازے پر 2 ننگی تلواریں جو پہرا دیتی تھیں وہ کس کی تھیں؟ تو تاریخ آپ کو بتائے گی، ایک طرف امام حسن کھڑے ہوتے تھے، دوسری طرف امام حسین کھڑے ہوتے تھے۔ حضرت عثمان غنی کے گھر کا پہرا دیتے تھے، وہاں حفاظت کرتے تھے، اور ان کو یہ کرنے کا حکم کون دیتا تھا؟ روز مولا علی شیر خدا بھیجتے تھے، اور انہوں نے ان کی یہ ڈیوٹی لگائی تھی۔ یہ حضرت عمر فاروق کی زندگی کا دوسرا فیز ہے، اور یہ وہ فیز ہے جو 26 سال کی عمر پہ محیط ہے۔ اب اس میں ایک اور بات یاد رکھیں، ہم اگر ایک حج کر لیں تو حاجی، اور اگر 3 حج کر لیں تو الحاج بن جاتے، اور ہم کہتے ہیں ہم چما دیگرے نیست، اب ہمارے جیسا کوئی اور نہیں، ہم نے تو اتنے حج کر لیے۔ جسے ہم مولا حسین کہتے ہیں، جسے ہم مولا حسن کہتے ہیں، آپ نے اپنی زندگی میں ایک حج نہیں کیا، 2 نہیں کیے، بلکہ مدینے سے پیدل چل کے مکہ تشریف لائے اور 25 حج فرمائے۔ یہ آپ کی عبادت ہے، یہ آپ کا زہد ہے، یہ آپ کی اللہ کی بارگاہ میں حاضری ہے۔ کتنے حج کیے دونوں نے؟ 25 حج کیے، اور پی آئی اے پہ بیٹھ کے نہیں کیے، ایمریٹس ایئر لائن پہ نہیں کیے، ایئر کنڈیشن گاڑیوں میں بیٹھ کے نہیں کیے۔ آج کل تو حج کا تصور بھی لوگوں نے بدل دیا، کہتے ہیں ہم وی آئی پی حج پہ گئے تھے، ہمارا 7 سٹار حج تھا، ہم سرکاری حج پہ گئے تھے۔ حج کا تصور بدل دیا۔ حضرت امام حسین جب حج پہ نکلتے تھے تو ایک سواری کے اوپر زاد راہ ہوتا تھا، دوسری سواری بیٹھنے کے لیے ہوتی، لیکن سارا راستہ سواری پہ بیٹھتے نہیں تھے، بلکہ پیدل چل کے اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہوتے تھے، اور عرب کے تپتے ہوئے صحرا میں ہر قدم پہ اللہ کا ذکر کرتے تھے۔ 25 حج فرمائے، سخاوت کے دریا بہا دیے، قرآن پہ عمل کر کے دکھایا، اور حضور کی حدیث کا ابلاغ کیا۔ پھر آپ کی زندگی کا تیسرا فیز آتا ہے، اور یہ تقریباً 2.5 سال پہ محیط ہے، اور یہ وہ دور ہے جب دونوں شہزادے اپنے بابا جان حضرت مولا علی شیر خدا کی خلافت کے زمانے میں آپ کے ساتھ مدد کرتے تھے، امور حکومت میں شامل ہوتے تھے، اور اس دور میں بھی آپ نے جہاد کیا، جرت کا مظاہرہ کیا۔ وہ دور بھی پڑھنے سے تعلق رکھتا ہے۔ حضرت مولا علی شیر خدا وہ ہستی ہیں کہ جب آپ کوفے کے منبر پہ بیٹھتے تھے تو مولا علی کیا فرماتے تھے؟ یہ وہ قول ہے جو حضور کے علاوہ کسی کی زبان پہ نہیں آیا، کسی صحابی کو یہ کہنے کی توفیق نہیں ہوئی، یہ شان مولا علی کی ہے۔ آپ منبر پہ بیٹھ کے کہتے تھے، سلونی قبل ان تفقدونی، سلونی قبل ان تفقدونی، لوگو جو پوچھنا ہے مجھ علی سے پوچھ لو، اس سے پہلے کہ میں چلا جاؤں۔ پوچھنا تمہارا کام ہے، جواب دینا ہمارا کام۔ ہر سوال کا جواب دیتے۔ کبھی فرماتے سلونی ما شئتم، جو چاہو پوچھو، چاہے وہ الجبرا ہو، چاہے ریاضی ہو، چاہے کیمیا گری ہو، کسی فن میں پوچھو، تم پوچھتے چلے جاؤ گے، میں جواب دیتا چلا جاؤں گا۔ تو حضرت امام حسین کا علم مشکات نبوت سے بھی آ رہا تھا اور مشکات ولایت علی سے بھی آ رہا تھا۔ وہاں سے وہ علم کشید کر رہے تھے اور وہاں سے ان کی شخصیت تعمیر ہو رہی تھی۔ پھر ان کی زندگی کا چوتھا فیز آیا، اور یہ وہ فیز ہے جو آپ نے حضرت مولا علی کی شہادت کے بعد اس وقت گزارا جب 6 ماہ کے لیے حضرت امام حسن خلیفہ بنے۔ بولیے کون خلیفہ بنا؟ حضرت امام حسن مجتبی رضی اللہ تعالی عنہ آپ خلیفہ بنے، اور آپ نے خلافت کے تخت کے اوپر قدم رکھا، متمکن ہوئے، اور 6 ماہ کے اندر آپ نے ایسے فیصلے کیے
جس میں امت کو پھر سے جوڑ دیا، اتحاد فرمایا، صلح فرمائی، اور اس صلح کی بشارت حضور دے کے گئے تھے کہ میرا بیٹا حسن سردار ہے، اللہ تعالیٰ اس کے ہاتھ پہ میری بکھری ہوئی امت کو ایک دفعہ پھر جمع فرما دے گا۔ تو آپ نے امت کو جمع کیا، امت کو ایک جھنڈے تلے متحد کیا، اور خلافت سے دستبردار ہو گئے، صلح کر لی۔ میرے پیر و مرشد حضور ضیاء الامت جسٹس پیر محمد کرم شاہ الازہری رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ اکثر یہ جملہ کہا کرتے تھے جب کوئی پوچھتا حضرت امیر معاویہ کے بارے میں کیا خیال ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو آپ فرماتے لوگوں یاد رکھو، ہم حضرت امیر معاویہ یا دیگر صحابہ سب کا ہم احترام کرتے ہیں، لیکن ہم دیکھتے اہل بیت کی طرف ہیں، ہم امام حسن کی طرف دیکھتے ہیں، ہم امام حسین کی طرف دیکھتے ہیں۔ بڑے بھائی کی جس سے صلح تھی ہماری اس سے صلح ہے، اور چھوٹے بھائی کی جس سے جنگ تھی ہماری بھی اس سے جنگ ہے۔ یعنی یزید سے ہماری جنگ ہے، وہ ملعون ہے، وہ لعنتی ہے، وہ بدبخت ہے جس نے آل رسول کو تکلیف دی ہے، جس نے آل رسول کا خون بہایا ہے، وہ بدبخت اور لعین یزید جس نے حضرت امام علی مقام اور ان کے کنبے کو کربلا میں تکلیف دی، پانی بند کیا، غذا کو بند کر دیا، اور آپ کو سخت تکلیف میں مبتلا کیا۔ کوئی آدمی جو یزید کے لیے نرم گوشہ رکھے اس کا ہمارے ساتھ کوئی تعلق ہو سکتا نہیں۔ ہم جمیع صحابہ کا احترام کرتے ہیں، لیکن یزید کے لیے کوئی نرم گوشہ اپنے دل میں نہیں رکھتے، اور ہم کہتے ہیں جس نے اللہ اور اس کے رسول کو اذیت دی اللہ کی بھی اس پہ لعنت ہے، اللہ کے رسول کی بھی اس پہ لعنت ہے، اور ہم حضرت امام علی مقام کی محبت کا دم بھرتے ہیں۔ اور میں آخری دو جملے کہوں گا اور اسی پہ اپنی گفتگو اختتام کی طرف لاؤں گا، ہم نے واپس پہنچنا ہے، صبح پھر اسباق پڑھانے کا سلسلہ ہے، آپ میری اسی گفتگو کو قبول کیجئے گا۔ میں آخری روایت عرض کرتا ہوں، حضرت سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے قربانی پیش کی، ہزارہا زخم برداشت کیے، اپنی اولاد کو کٹوایا، حضرت علی اصغر جیسے ننھے اپنے بیٹے کی قربانی بھی دے دی، خود سجدے میں سر رکھا اور اسلام کو قوت عطا کی۔ میں اکثر یہ جملہ کہا کرتا ہوں، اگر حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ یزید کے مقابلے میں کھڑا نہ ہوتے اور باطل کے سامنے نہ للکارتے اور ظالم کے سامنے کلمہ لا نہ کہتے تو قیامت تک کوئی آدمی کسی ظالم کو للکار نہ سکتا۔ حضرت امام حسین نے قربانی دے کر مظلوموں کو حوصلہ عطا فرمایا، ظلم کے سامنے سینہ سپر ہونے کا جذبہ عطا فرمایا۔ قیامت تک جتنے بھی لوگ اہل حق کی صفوں میں کھڑے ہوں گے وہ سارے حضرت امام حسین کے سچے مرید ہیں، وہ ان سے فیض لینے والے ہیں۔ آپ نے باطل کو للکارا اور یہ ثابت کر دیا لوگوں حسینی وہ ہے جو نماز کی پابندی کرے، حسینی وہ ہے جو سچ کا ساتھ دے، حسینی وہ ہے جو کسی کرپشن میں ملوث نہ ہو، حسینی وہ ہے جو کسی شرابی یا زانی کا ساتھ نہ دے۔ لیکن آج افسوس ہوتا ہے، میں اکثر یہ بات کہتا ہوں، یہ جملہ کہتا ہوں، افسوس ہوتا ہے کہ لوگ بھنگ کا پیالہ بناتے ہیں، پھر اس کا گھوٹا بناتے ہیں، پھر بھنگ پیتے ہیں، چرس پیتے ہیں اور اس کے سگریٹ کا کش لگاتے ہیں، اور پھر کہتے ہیں ہم علی کے مرید ہیں، ہم مولا علی کے ماننے والے ہیں۔ آپ سنتے رہتے ہوں گے، بڑے بڑے بال رکھے ہوئے ہیں، ملنگوں والا لباس پہنا ہوا ہے، انہیں اپنا ہوش ہی نہیں ہے، نہ طہارت کا ہوش، نہ نماز کا ہوش، صرف بھنگ اور چرس پینا ان کا کام ہے، اور وہ کہتے ہیں ہم مولا علی کے مرید ہیں۔ یاد رکھیں ایسے لوگوں کا مولا علی سے کوئی تعلق ہو سکتا نہیں۔ آپ نے ساری زندگی کوئی ایک نماز بھی قضا نہیں کی، بلکہ آپ تو وہ ہیں کہ جن کے لیے اللہ تعالیٰ نے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ عصر جا رہی تھی اور حضور کا سر حضرت مولا علی کی گود میں تھا، لیکن آپ نے حضور کو جگایا نہیں، اور سورج غروب ہو گیا، آنکھوں سے آنسو آئے اور ایک آنسو حضور کے رخسار پہ پڑ گیا، سرکار کی آنکھیں کھل گئیں۔ علی کیوں رو رہے ہو؟ یا رسول اللہ آج تک آپ کی غلامی میں کوئی نماز ضائع نہیں ہوئی تھی، آج مغرب چلی گئی۔ حضور نے فرمایا کیوں چلی گئی؟ سرکار اٹھ کے بیٹھے اور حضور نے جملہ فرمایا، اللہم ان علیا کان فی طاعتک
وطاعت رسول کا، یا اللہ علی تیری اطاعت میں تھا، تیرے رسول کی اطاعت میں تھا، وہ میرے آرام کے لیے بیٹھا ہوا تھا، یا اللہ اس کے لیے سورج کو موڑ دے۔ تو اللہ نے مولا علی کی نماز کے لیے ڈوبے ہوئے سورج کو واپس پلٹا دیا۔ ان کو یہ شان عطا ہوئی، ساری زندگی انہوں نے نماز جانے نہیں دی، اور آج لوگ علی کا ملنگ ہونے کا دعویٰ کریں اور نماز نہ پڑھیں اور پاک لباس نہ پہنیں اور قرآن پڑھنا انہیں نہ آتا ہو اور شریعت کے ساتھ ان کا کوئی تعلق نہ ہو۔ تف ہے ایسے لوگوں پر، حیرت ہے ایسے لوگوں پر جنہوں نے مولا علی کے پیغام کو گہنا دیا، جنہوں نے امام حسین کے اصل مشن کو بلا دیا۔ حضرت امام حسین کا مشن شریعت مصطفیٰ کی پابندی کا مشن ہے۔ اس لیے میں آخر میں آپ کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں، جتنے نوجوان مجھے سن رہے ہیں، اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں، نماز کی پابندی کریں، مسجد کے ماحول سے جڑ کے رہیں، اور اپنے آپ کو طہارت اور پاکیزگی کے ساتھ آگے بڑھائیں، اور اپنے بچوں کو مدارس میں داخل کروائیں، انہیں قرآن کا حافظ بنائیں، دین کا عالم بنائیں، تاکہ جب کل امام حسین کے سامنے حاضری ہو تو سرخرو ہو سکیں کہ اے مولا حسین، ہم نے آپ کا مشن چھوڑا نہیں ہے، بلکہ آپ کی شہادت کے بعد بھی نماز پہ پہرا دیا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں حضرت امام علی مقام کے اس مشن کو آگے بڑھانے کی اور اس پر کاربند رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ۔